حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو رسول اکرم حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک جو 21 ذوالحج کا جمعۃ المبارک ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جو گفتگو کے لیے عنوان مقرر کیا وہ تھا جنت کے خریدار، اور آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو کتنا اشتیاق تھا اور انہوں نے اپنا مال بھی دیا، جان بھی دی، اور کئی بار ایسا ہوا کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ بھئی جنت کس نے خریدنی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو مقدر والے خرید گئے، لیکن ہر بار خریدنے کے بعد وہ جنت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ جنت آپ اپنے غلاموں کو عطا فرما دیں۔ تو یہ پچھلے جمعۃ مبارک میں الحمدللہ تعالی ہم نے بیان کیا تھا۔ آج کا جمعۃ المبارک سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، کیونکہ 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہے اور بعض روایات میں 12 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہے، لیکن جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس حوالے سے چند باتیں جو ہیں آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا کردار، آپ کے شخصی فضائل اور مناقب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہر بار وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس دور میں کئی طرح کے لوگ ہیں، کچھ خارجی ہیں، کچھ ناسبی ہیں اور کچھ رافضی ہیں۔ کیا ہیں؟ رافضی ہیں۔ رافضی اس کو کہتے ہیں جو مولا علی کی شان بڑی بڑھ چڑھ کر بیان کرے اور باقی صحابہ کی شان کو استغفر اللہ گھٹانے کی کوشش کرے، اور ناسبی وہ ہوتا ہے جو باقی صحابہ کرام کا ذکر کرے اور بڑھ چڑھ کر کرے، اور مولا علی کی بات جب آئے تو اس کے چہرے پر آثار قبض آ جائیں۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ اور خارجی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، خارج ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ پاک نے ہمیں رسول اللہ کی غلامی عطا کی ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ پکا اور سچا ہے۔ ہم 4 یاروں کو مانتے ہیں، چاروں یاروں کو مانتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو مانتے ہیں، اور پھر صرف 4 یار نہیں، ہر وہ صحابی، ہر وہ شخص جو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس نے تکا ایمان کی حالت میں، وہ ہمارا امام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا کسی ایک صحابی کا بغض دل میں رکھنا، ایک صحابی کا بغض دل میں رکھنا، استغفر اللہ میں کہتا ہوں یہ حضور کی نسبتیں ہیں، یہ سب حضور کے غلام ہیں، یہ سب ہدایت کے ستارے ہیں، یہ سب عادل ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی جو ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں،
جو بھی حضور کا صحابی ہے ہم تخصیص یا کوئی تفرقہ اس میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہو اس کے بارے میں ذرا سا بھی ہلکا لفظ نہ ہم سنیں گے نہ ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا معیار اور میرٹ حضور ہیں. ہم نے جس کو مانا، جتنا مانا، جس قدر مانتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. لیکن ایک بات جو حق ہو وہ حق ہونی چاہیے کہ بعض اوقات لوگ موازنہ کرواتے ہیں، وہ تقابل کرتے ہیں کہ فلاں کی اتنی شان ہے فلاں کی نہیں. یہ تقابل، ہر قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو قرآن پاک میں نبی جو ہیں وہ ایسے ہیں، بعد کو بعد پر فضیلت دی گئی، بعد کو بعد پر کیا دیا گیا جی. تو یاد رکھ لیں بعض اوقات جب ہم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، تو کچھ لوگ ناسبی قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ باقی صحابہ کے بارے میں خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی ان کا کوئی عقیدہ اور ہے. نا 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 نا، اگر آپ غلط سوچیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، قیامت کے دن آپ ذمہ دار ہوں گے. ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت کئی بار کر دی لیکن کئیوں کو یقین نہیں ہوتا. اب اندر کا جو چور ہے اس کا علاج تو بولے نا، کوئی ایسے ہی بنا پھرے ہر وقت کہے. یہ ضرورت کیوں پیش آئی، میں نے اس دن پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ چند دن پہلے کہ یہاں پہ جو فوتگی ہوئی اور کل شریف کا ختم تھا تو اس میں نے جو بیان کیا تو ساتھ ہی کوئی بھائی تھے وہ دعوت اسلامی کے تھے، وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے بڑے توجہ سے تقریر کو سنا. اور تقریر کو سنا میں نے عقیدہ موضوع بیان کیا تو اس نے میرے کہا کہ میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سید ہیں تو آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ضرور کیجئے. اس نے کہا جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، مجھے کسی نے کہا ہے، پھر بھی میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین نہیں ہوا آپ کا چہرہ دیکھ کر. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جب آج تقریر کی تو اتنی مزہ آیا اور اتنے عقیدے سے اتنی حضور کی محبت پر بات کی تو میں اس لیے یہ محبت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنے حضور کے غلام ہیں ہمارے امام ہیں، ہمارے کیا ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے قدموں کی دھول ہے، جو ان کی سواریاں ہیں، قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، جو ان کے قدموں کی آٹ ہے صبح جام، اللہ تو ان کی قسم کھا رہا ہے. تو ہمیں تو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی پالٹے بازی بنائیں، کوئی دھڑے بازی. بعض مسائل میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ بات یہ جیسے ہم مولا علی کو مانتے ہیں جو فضیلت دیتے ہیں، جو فضیلت مولا علی کو دیتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو نہیں دیتے. وہ ہم ایک ترتیب رکھتے ہیں. ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بالفضل ہیں، حضور کے یار ہیں. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، ہاں جی کون ہے؟ سیدنا. پھر اس کے بعد کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی. پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ. پھر عشرہ مبشرہ 10 صحابی ہیں. 10 صحابی کیا ہیں؟ پھر بدر والے ہیں، پھر بدر والے ہیں، پھر احد والے ہیں، پھر وہ فتح مکہ تک بات پہنچتی ہے. تو جو حضرت سیدنا امیر معاویہ ہم ان کا ذکر ادب سے کرتے ہیں، ادب سے کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن وہ نہ تو 4 صحابہ میں ہیں، نہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ بدر میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو شان انہیں ملی ہے سب شان والے ہیں لیکن رتبے سب کے اپنے اپنے، رتبے سب کے. اب کوئی تقابل کرواتا ہے، کئی لوگ ایسے وہ تقابل کروانا چاہتے ہیں اور وہ نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک ہی جگہ پر کہتے ہیں ادھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں، ادھر حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں. تو یہ تقابل نہیں ہے بھائی. ادھر لہموں کا لہمی ہے، ادھر جسموں کا جسمی ہے. ادھر علم المدینۃ البابوہا، آنا مدینۃ البابوہا ہے. تو آپ اگر یہ تقابل کروائیں کہ آپ مولا کائنات علی مرتضیٰ کو جیسے مانتے ہیں، جو فضیلت ان کو دیتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیں تو نہ بابا نہ. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بھی نہیں ہے، ہاں جی. اور حضرت امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی، صحابہ کرام کا بھی نہیں عقیدہ. ہم تو بابا ہر ایک کی فضیلت کو، جو اس کی فضیلت ہے اس کے مطابق، اس کو کوئی بغض سمجھ لے یا کسی کی سمجھ میں نہ آئے یا کوئی قرآن نہ پڑھا ہوا ہو، کوئی حدیث نہ پڑھا ہوا ہو، اس کو جناب یہی ناسبیت اس کے ذہن میں چھائی تو اس کا علاج. تو کیا میں نے بتایا کہ حضور کے جتنے صحاب ہیں
ہمارے کیا ہیں؟ بولنا ذرا سارے تاکہ گواہی ہو جائے، مور لگ جائے۔ کیا ہیں ہمارے؟ جس نے ایک بار حضور کو دیکھا، زیارت کر لی، وہ کل غوثوں کل کتبوں سے بڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ 100 غوث اعظم ہوں، 1000 غوث اعظم ہوں، جو حضور کا صحابی ہو گیا، غوثیت کی عظمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کروڑوں داتا علی اجمیری حضور کے صحابی کی دھول پر قربان۔ بے شک۔ بعد اہل تشیع میں جو دوسرے لوگوں وہ بھی یہ بھی کہتے تھے جی آپ جتنا حضور داتا صاحب کو مانتے ہیں اتنا آپ اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ جو رتبہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے ہم اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، بے شک۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری زبان سے ایسا جملہ صادر نہ ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو، تو نہ تو آپ تقابل کروائیں، نہ ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ جو حضور کا غلام ہے بس کہیں جی ہمارا کیا ہے، کوئی وہ جھگڑوں کی باتیں کرے، مشاجرات صحابہ جو ہے وہ بیان کرے جی وہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، بھئی وہ 1400 سال پہلے ہوا ہے، ہم سے کوئی نہیں پوچھا جانا، یہ سوال ہی نہیں ہونا۔ تو قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ ہوگا، تمام تر صحابہ کرام کے بارے میں تو اعلان ہو گیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ وہ کوئی لغوش بھی ہو گئی، کوئی ایسی اجتہادی غلطی ہو گئی تو اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ بات میں عرض کروں، یہ میرے جتنے نمازی سن رہے ہیں یہ عقیدہ اپنا لیں، اپنا عقیدہ اس کو راسخ کر لیں کہ سب حضور کے غلام، بولو بھائی سارے آخر تک، بے شک۔ ہاں جی ہمارے کیا ہیں؟ ان اماموں میں ایک امام جو خلیفہ راشد بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، جو بدر میں بھی شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بدر میں شامل، لیکن مصطفیٰ کریم آقا کی مرضی ہے جسے چاہے شامل فرما لے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ آپ جو سنتے ہیں علماء کرام سے کہ غزوہ بدر کی تعداد کتنی ہے؟ 300 نہیں، یہ 13 نہیں ہے، کتنی؟ 300 کم ہے، 312 ہے۔ کتنی ہے؟ 300۔ سیدنا عثمان غنی وہ خوش نصیب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، توجہ سے سننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ کے بعد میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں ان کی امت میں یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے گھر میں، کسی صحابی کے 2 بیٹیاں ہوں۔ بے شک۔ ایک کا تو ذکر آپ کو ملے گا، واحد کائنات میں یہ شرف حضرت سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا حضرت عثمان غنی رو کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، حضور میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ادھر ہی رہو، تمہاری زوجہ اور میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، تم ان کی تماداری کرو، جو ثواب بدر والوں کو ملے گا وہ ثواب تمہیں یہاں پر ملے گا۔ یعنی نبی کی نسبتوں کا خدمت کرنا، یہ بھی بدر جو صحابہ بدر میں تھے جو ثواب ان کو ملا، فرمایا عثمان غنی رضی تجھے بھی وہ ملے گا، اور جو مال غنیمت کا حصہ انہیں ملا، وہ جو 312 تھے 313 بنے، حضرت عثمان وہ ساتھ نہیں تھے، لیکن حضور جسے چاہیں شامل فرما لیں، یہ آقا کی مرضی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، آنکھیں جو تھی وہ تر تھیں، آنسو بہہ رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا میرے عثمان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ یا رسول اللہ عرب کا رواج ہے زوجہ تو اور بھی مل جائے گی، وہ 4 شادیاں، اور حضور کی آمد سے پہلے کئی شادیاں کرتے تھے، ہاں جی، جب تک یہ 4 کا حکم نہیں آیا تھا تو ایسے تھے زیادہ حضور یہ نہیں ہے کہ میری بیوی فوت ہوگی، مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ آقا وہ آپ کی لخت جگر تھی۔ کون تھی؟ آپ کی، آپ کے ساتھ جو رشتہ تھا دنیا کا رشتہ، جیسے ساس سسر داماد کا رشتہ ہوتا ہے، حضور مجھے دکھ یہ ہے کہ ان کی وفات سے وہ رشتہ کٹ گیا۔ آقا نے پھر میرے عثمان اس رشتے کو میں کٹنے نہیں دوں گا، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے۔ ابھی جب تم رو رہے تھے تو جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے کہا میرے مصطفیٰ آپ اپنی دوسری بیٹی کی شادی جو ہے اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لے، شاید یہ نقطہ تو عام ہے
لیکن توجہ طلب ہے کہ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، میرے حبیب آقا تک، حضور نبی اکرم تک فرمایا کہ جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ان کی امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے گھر یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کسی نبی کی جو پچھلے گزرے تھے. تو یہ اس اعزاز میں کوئی صحابی بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بعد فضائل جزئی ہوتے ہیں، بعد کیا ہوتے ہیں؟ کلی ہوتے ہیں. تو کچھ جز میں جو ملے یہ سیدنا عثمان غنی. پھر آقا نے فرمایا جب حضرت ام رقیہ کے بعد ام کلثوم آئیں اور ان کی وفات ہوگی تو پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور ان کی وفات ہوگی، آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی، اگر میری کوئی، وہ تیرے نکاح میں دے دیتا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے وہ فوت ہوتی جاتی تیرے نکاح میں دوسری دے دیتا. لیکن عثمان یہ 2 نوروں والا ہے، ذو النورین. کیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا، آپ نے فرمایا ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کی سرکار سے، پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. تو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے فرماتے ہیں یہ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا، یعنی کہ جو سعادت ملی کہ 2 بیٹیاں یک بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں. فرمایا یہ 2 نور تھے. یہ 2 کیا تھے؟ لوگ نبی کو نور نہیں مانتے، استغفر اللہ. ہاں جی، ماننے پہ آئیں تو جبل رحمت اور جبل نور مان جاتے ہیں، ماننے پہ آ جائیں تو مدینۃ المنورہ مان جاتے ہیں، پورا شہر ہی نور مان جاتے ہیں. نہ ماننے پہ آئیں تو اس پر بھی مناظر کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سعادت کس کو ملی؟ سیدنا، بولو بھائی، سیدنا عثمان غنی. سبحان اللہ. لاڈلے اتنے کہ 4تھے نمبر پر ایمان لانے والے. کتنے نمبر پر؟ 3 مسلمان ہو گئے تھے. کتنے جی؟ تفصیل میں پڑھوں گا کیونکہ میں نے وقت پر انشاءاللہ تعالی آج بھی جتنے دن گرمی ہے بعد میں بھی کوشش کریں گے. وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے، لیکن بعد اوقات کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ بیان کرتے وقت نہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی پورے وقت پر 1:30 بجے جو جماعت کھڑی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 1:19 یا 20 منٹ پر جو ہے خطبہ ختم ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ جماعت کی طرف جو ہے خطبے کی طرف رہوں. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے خوش نصیب اتنے ہیں. کتنا نمبر ہے آپ کا؟ ہاں جی، مالدار اتنے کہ لوگ غنی کہیں. لوگ کیا کہیں؟ آج بھی مدینہ منورہ میں بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ موجود ہے. آج بھی وہ کیسے چل رہا ہے؟ آپ کا جو باغ تھا، ہاں جی، آپ نے وقف کر دیا تھا تمام تر ادوار کے اندر. اس کے علاوہ اور بھی آپ نے وقف کر دی تھی اور فرمایا وہ جو جتنی آمدنی آتی ہے باغوں کے، وہ جو کھجوروں کے، آپ کو پتہ ہے وہاں پر کھجوروں کا ہی زیادہ جو ہے وہ پیداوار ہے. تو فرماتے ہیں کہ جتنی وہاں کی پیداوار ہوتی ہے وہ سیدنا عثمان غنی کے نام پر ہے. فرمایا اس کی جتنی آمدن ہوتی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے. آج بھی آپ کے، یہ صدیوں سے چلا رہا. بینک تو آج بنے ہیں، بینک تو چند سال پہلے بنے ہیں. اس سے پہلے جو نظام تھا وہ تھا مسلمانوں کے لیے، یعنی خاص مال کا، بیت المال کا انتظام کیا گیا تھا. تو اس کی جتنی کمائی ہوتی ہے، جتنی آمدن ہوتی ہے وہ بیت المال میں آتی تھی اور بیت المال میں آ کر پھر آگے غریبوں میں تقسیم ہوتی. آگے کہاں ہوتی؟ غریبوں میں تقسیم ہوتی. فرماتے ہیں جہاں کھجوروں کے باغ ہیں مدینے میں، وہاں سیدنا عثمان غنی کے ہوٹل بھی موجود ہیں جو آپ کے گھر مبارک تھے، کیونکہ بہت غنی تھے. آپ کے گھر مبارک جو تھے، آج کی حکومت نے، سعودی حکومت نے وہاں پر ہوٹل جو ہیں وہ تعمیر کروائے ہیں. 5 سٹار ہوٹل. 5 سٹار ان کا نام کیا ہے؟ فدق عثمان غنی. یعنی وہ ہوٹل جو سیدنا عثمان، اس کی جتنی آمدن ہے
یہ مکہ میں بھی ہیں اور مدینہ میں بھی ہیں، مکہ میں بھی ہیں اور وہ جتنی ہے وہ بینک اکاؤنٹ ہے کس کا؟ سیدنا عثمان غنی کا، اس میں آتی ہے حکومت کے پاس، اور حکومت آگے انہوں نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے، اس کا نام ہے الخیریہ، اس میں جتنی رقم ہوتی ہے وہ غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم ہوتی ہے، اور کچھ رقم جو ہے وہ حرم شریف میں اور مسجد نبوی میں لگائی جاتی ہے، مسجد نبوی میں لگائی جاتی ہے۔ یعنی صدقہ دو قسم کا، ایک وہ صدقہ ہے جو نہیں لگ سکتا، ایک وہ ہے جو لگ سکتا ہے، ہاں جی لگ سکتا ہے، تو فرماتے دونوں طرح کی آپشن وہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری جو مساجد ہوتی ہیں، ہم یہاں اعلان کر کے تھک جاتے ہیں، یار چندے کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ مدینہ اور مکہ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی اعلان ہو، کوئی دیکھا کبھی؟ وہاں ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھیں گے کہ وہاں بھئی تیل کی کمپنیاں ہیں، وہ تیل نکلتا ہے، تیل کی شاید اس لیے نہیں، جو تیل ان کا نکلتا ہے وہ حرم کے لیے نہیں ہے، حرم کے لیے وہ ان کے حکومت کا ہے، اس پر چلاتے ہیں۔ جو حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں ان کا بھی انہوں نے طریقہ کار لکھا ہوا ہے، فرماتے سب سے زیادہ وہاں پر جو آمدنی ہے وہ چندے نہیں لیتے، وہ وقف باغ ہیں صحابہ کرام کے، وہ وقف جگہ ہے صحابہ کرام کی، جس کی آج بھی آمدنی آتی ہے، آج بھی۔ آپ جائیں مکہ ٹاور دیکھا ہوا ہے صاحب نے؟ ہاں جی، آپ تاجر حضرات ہیں، مارکیٹیں بناتے ہیں، مکہ ٹاور ذرا اندر داخل ہو کے دیکھنا، پہلی بات ہے آپ باہر ہی ہوں گے تو خوشبوئیں آئیں گی۔ ایک تو ہے قدرتی خوشبو کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ابھی آپ وہ مکہ ٹاور کا جو ہوٹل ہے اس کے سامنے ہوتے ہیں، خوشبوئیں آپ کو آ جاتی ہیں۔ ایک ہے اندر وہ کاروبار ہے، سونے کا کاروبار ہے، عطر کا کاروبار ہے، ہر قیمتی کاروبار جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ٹاور جو ہے، اتنا بڑا ٹاور کہ دنیا کے بہترین ٹاوروں میں وہ وقف ہے، اس کی آمدنی کیا ہے؟ کس کو؟ وہ کسی تاجر کا نہیں ہے، حکومت کا، اس کی وقف آمدنی جو ہے وہ حرم شریف میں جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ وہاں کوئی چندہ نہیں ہوتا۔ بجلی کا تو وہاں کرم ہے کہ وہاں ان کی اپنی ہوتی ہے، وہ تیل سے، پیٹرول سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ کس سے؟ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی جیسے اور کئی صحابہ کرام اور ہیں جن کے آج وہاں پر ہوٹل، ان کے گھروں پر ہوٹل بنا، اس کی جتنی آمدنی آتی ہے وہ حرموں میں جاتی، دونوں حرموں میں جاتی ہے، اس کا پیسہ جو حرموں پر خرچ ہوتا ہے اور باقی پیسہ جو ہے وہ غریبوں اور یتیموں پر خرچ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آج بھی سیدنا عثمان غنی سخاوت کر رہے ہیں، اتنا بڑا سخی۔ ہاں جی، یہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا فیض ہے، یہ حضور کی محبت کا فیض ہے۔ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، صرف 10 منٹ 9 منٹ اور ہیں، چند باتیں کر دوں۔ میں نے کہا اتنے زیادہ غنی ہیں، غنی کے جیسے ہم کہتے ہیں امیر کہتے ہیں لوگوں کو، رئیس کہتے ہیں، آپ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غنی ہیں، اور فارسی میں داتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتنے بڑے تھے، لیکن اب توجہ کرنا، بہت توجہ طلب باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اگر میرے پاس اور آپ کے پاس مال آ جائے، ہم پھولے نہیں سماتے، رزق ضائع ہوتا ہے۔ جنہیں اللہ نے دیا ہے پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، ہر روز جناب ڈنر ہے، مختلف جگہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی ہر روز جو کھانا کھاتے تھے، ہر روز 500 سے لے کر 1000 تک لوگ آپ کے گھر سے لنگر آتا تھا، کھانا دسترخوان بچھایا جاتا تھا۔ کتنے جی؟ اس میں بڑا گوشت چھوٹا، ان کے لیے تو کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی، چھوٹا گوشت بڑا گوشت یہ چلتا تھا۔ جب آپ کے کھانے کی باری آتی تو گھر تشریف لے جاتے، سرکہ ہوتا تھا اور تیل، کیا؟ تیل ہوتا تھا، روکھی روٹی اس کے ساتھ کھاتے تھے۔ غلام کہتے تھے حضور اتنا باہر بانٹ رہے ہیں، ہاں جی لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو آپ بھی کھائیں نا، آپ بھی تو کھائیں نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس میں خوش ہوں کیونکہ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند کرتے تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا سونے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، میرے مصطفیٰ غریبوں یتیموں کو بانٹ دیتے تھے۔ اور پھر یہ ہوتا، آپ گھر میں کھانا بھی نہ ہوتا، گھر میں کھانا بھی، آپ فرماتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ ہے؟ وہ فرماتی حضور کچھ نہیں ہے، چلو آج ہم روزہ رکھ لیتے۔ یہ کیا ہے سیدنا عثمان غنی،
پھر میں نے کہا وقت کم ہے، مواد اتنا زیادہ، 4 گھنٹے بھی آپ سنتے تو مزہ آتا، بہت نئی چیزیں سی، لیکن میں نے وقت کا پابند، گرمی بھی ہے، ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ کتنے جی؟ بعدوں لکھا ہے کہ ایک ہی رکعت میں ختم کرتے تھے۔ کتنے جی؟ بعدوں نے کہا ہے کہ جب تک حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں آئی تھی کہ قرآن کو ایک دن میں ختم نہ کرو، اسے ذرا ٹھہر ٹھہر کر زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، 3 دن ہو، کتنے ہوں، یا کم از کم کتنے ہوں، 3 دن یا 7 دن ہوں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ 7 منزلیں قرآن کی، کتنی جی؟ 7 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے تاکہ حضور کی حدیث پر عمل ہو جائے۔ اور پھر آقا نے کوئی حرام یا ایسا نہیں قرار دیا تھا بھی اگر کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، فرمایا کبھی ایسا ہوتا، اتنا روتے داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی، پتہ بھی نہ چلتا، ایک ہی رکعت میں قرآن پاک پورا مکمل ہو جاتا۔ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں، ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ کسی عارف نے کہا تھا، غالباً اقبال نے کہا تھا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم۔ کیسے؟ عمل سے۔ اور اس کا نچوڑ دیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے کیا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لو قلم تیرے، کس کی بات کرتے ہیں، یہ ہیں صحابہ کرام۔ اور دن کے وقت آپ روزہ رکھتے تھے، کیا رکھتے تھے؟ اتنے بڑے تاجر کہ جب سب کی تجارت میں گندم ختم ہو جاتی ہے، شام سے آپ کی گندم کا، اونٹوں کا ایک قطار آتی ہے، فرماتے اتنی زیادہ گندم ہے اس پر کہ تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا کام بن گیا، ہم سیدنا عثمان غنی سے وہ گندم خرید لیں گے اور پھر اس کو بیچیں گے، کیونکہ قحط پڑا ہوا ہے، گرمی ہے، گندم جو ہے ختم ہو گئی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جب قحط سالی ہوتی تو ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جناب جب چیز کہیں سے نہ مل رہے ہو تو اس کے ریٹ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پہلے سستے بھی ہوں، جب نہ مل رہا ہو، ابھی 1 دن پہلے عید سے پہلے پیاز جو تھے کیا تھے؟ سستے تھے، عید قریب آئی تو مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر جو وہ سستے تھے عید کے 1 دن پہلے وہ بھی، کیونکہ لوگ کیا ہے، لیکن یاد رکھ لو یہ اچھی چیز نہیں ہے، سرکار نے بڑی ناپسندیدگی فرمائی اس پر، یہ تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو میں نے کہا سیدنا عثمان غنی کے پاس تاجر آ گئے، مختلف تاجر آ گئے، اور تجارت کرنے والے مختلف کے لوگ تھے، ان کا عثمان آپ کے مال کا قافلہ، اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے اور سارے کے سارے گندم سے بھرے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ابھی سے سودا طے کر لیں، بغیر دیکھے ہم آپ سے سودا کرنا چاہتے ہیں، جو مانگو گے وہ دیں گے، جو مانگو گے آپ ڈبل لے لیں، 2 گنا لے لیں۔ کتنے لے لیں؟ 2 گنا۔ فرمایا نہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہائے ہم تو بک چکے ہیں، خود بھی بک چکے ہیں، ہائے ہائے ہائے، خود بھی بک چکے ہیں۔ ان کا مدینے کے تاجر اور مکے کے تاجر تو جمع ہوئے وہ تو آپ کو ریٹ دے رہے ہیں، ڈبل دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ کس سے سودا ہو گیا؟ کوئی جتنے یہ تاجر بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کیا، آپ نے کس سے کیا؟ فرمایا ہم نے مولا سے سودا کر لیا، اللہ سے سودا کر لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم، فرمایا سن لو یہ مومن اللہ سے سودا کرتے ہیں، اللہ ان کا خریدار ہوتا ہے، یہ جان بھی دیتے ہیں اور مال بھی دیتے ہیں، اس کے بدلے اللہ انہیں کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ اور وہ جنت میں نے کہا جو رضا والی ہے، قربت والی ہے، دیدار والی ہے، معیت مصطفیٰ والی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت والی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی کہنے لگے کہ جس سے میرا سودا ہوا ہے، ابھی جب نام نہیں لیا اللہ کا، فرمایا وہ تو زیادہ دے رہے ہیں، وہ تو زیادہ دے رہے ہیں۔ کہا عثمان غنی اس سے زیادہ ریٹ کون دے سکتا ہے؟ فرمایا جس سے میرا سودا ہوا ہے وہ کہتا ہے 10 ابھی دے دیں گے، 10 اور 70 بعد میں دیں گے۔
70 بعد میں دیں گے۔ تو فرمایا ہمارا سودا ہو گیا ہے۔ تو جب وہ گندم آئی تو ساری کی ساری گندم جو تھی سیدنا عثمان غنی نے غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، جس کے پاس نہیں تھا اس کو تقسیم کر دی۔ اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ ایک بار پھر میں نے کہا وقت کم ہے، میں چاہتا تھا شہادت پر بھی بات کروں، سیدنا عثمان غنی کی شہادت، لیکن وقت بھئی اب پیچھے 3 منٹ باقی۔ ایک بار آپ تجارت کے لیے گئے، واپس آئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے حضور کے چہرہ پاک کو دیکھا۔ حضور کے چہرے پاک کو دیکھ کر نہ محسوس کر لیا، میں یوں لگتا ہے جیسے حضور نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت بلال کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال ادھر ہو نا ذرا سائڈ پر لے گئے، کیا وجہ ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر یوں لگتا ہے جیسے کمزوری کے آثار ہیں۔ ان کے بھائی کیا بتاؤں، جو کچھ آیا تھا حضور نے تقسیم کر دی۔ گھر جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں پانی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ 4 دن ہو گئے، کتنے؟ مسلسل۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حضور کے گھر آ گئے، حضور ادھر ہی ہیں، خطاب ہو رہا ہے، آقا کریم صحابہ میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب آواز دی تو انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا آپ کا غلام ہوں، عثمان غنی ہوں۔ کون ہوں؟ عثمان ہوں۔ فرمان لگے کہ یہاں حضور تو مسجد میں ہیں۔ کہا اماں جی میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ آپ ذرا پردے میں چلے جائیں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو حجرے ہیں نا آپ ادھر چلے جائیں، مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں، میں کچھ حضور کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے لیے طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ جان گئی حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں اور پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تشریف وہ حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے کہ جب حضور گھر میں لیٹے ہیں، آقا گھر میں لیٹے ہیں اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، اجازت چاہیے، کیا؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ، وہ آ گئے، بیٹھ گئے، کوئی حاجت پیش کی، آقا نے پوری کر دی۔ پھر عمر فاروق آ گئے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، جب انہوں نے آ کر عرض کی تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، وہ آ گئے، انہوں نے حاجت پیش کی، حضور نے پوری کر دی۔ پھر سیدنا عثمان غنی آئے، انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت، حضور اٹھ بیٹھے، اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا ٹھیک کیا، پھر کہا عثمان آ جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں دیکھتی رہی، جب یہ چلے گئے تو میں نے کہا جب حضرت ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، جب حضرت عمر آئے رضی اللہ تو آپ بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک کا کپڑا جو تھا وہ ٹھیک کر لیا۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، اللہ کے فرشتے بھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ جو تھی وہ گھر دوسرے حجرے میں چلی گئیں، یہ فوراً گھر گئے، قریب تھا گھر، آٹا اٹھا لائے، کھانے کے لیے جو گھر میں تھا، گوشت تھا، جو بھی تھا، جو پڑا تھا وہ اٹھا لائے، اور خود جو تھا آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد سالن جو تھا وہ تیار کیا، روٹیاں تیار کی۔ یہ عثمان غنی ہے۔ کئی خادم ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، جس دن جمعے کو غلام آزاد نہ کرتے اگلے جمعے 2 غلام آزاد کر دیتے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بار حضور کریم آقا کو دیکھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں عثمان ٹھیک ہے دعوت کر لوں، یہ اپنے گھر میں لے گئے تھے، اور جتنے قدم حضور چل کر گئے گنتے گئے، سرکار نے فرمایا عثمان یہ قدم کو گن رہے ہو؟ حضور میرا دل کرتا ہے میں غلام آزاد کروں جتنے قدم آپ چل کر آئے۔ میں نے کہا روٹی بھی خود تیار کی، روٹی بھی، سالن بھی تیار کیا، پھر دسترخوان لگا دیا، پھر مسجد نبوی میں آگے حضور ذرا گھر آئیں گے؟ اتنی محبت، حضور گھر آئیں گے؟ عثمان کیا ہے گھر میں؟ حضور آئیں تو صحیح میرے ساتھ۔ کدھر؟ آپ کے گھر میں؟ نہیں حضور آپ کے حجرہ اما عائشہ میں جانا ہے۔ تو سرکار جب آئے تو دسترخوان لگا تھا، سالن اس پر رکھا ہوا تھا، روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، ہاتھ سیدنا عثمان غنی کے تھے جس سے پکی تھی۔ سرکار خوش ہو گئے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی حضور نے تناول فرمایا ساتھ بیٹھ کر، اور جب حضرت عثمان غنی چلے گئے تو حضور نے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اب تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا، اب قیامت تک راضی ہو جا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو آپ پر۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل امین بتا کیا میری ساری امت کا حساب ہوگا؟ میری ساری امت کا حساب ہوگا؟
اس حدیث میں سرکار کی بارگاہ جبریل امین نے کہا حضور سب کا ہوگا، حضور سب کا ہوگا لیکن عثمان غنی کا نہیں ہوگا۔ عثمان غنی کا کیوں؟ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت پورے جلال میں آئے گا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑیں گے حضور، مولا ان سے حساب لے۔ مولا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا مجھے حیا آتی ہے عثمان سے ہاں جی حساب لیتے ہوئے، فرمایا ان کے صدقے کئیوں کی بخشش ہوگی۔ اب وقت ہوتا تو شہادت بھی بیان کرتا، فضائل بیان کرتا، اسی پر جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کیونکہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت آ رہی ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔